بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ بیوی سے مباشرت کتنی بار کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو سکپ بالکل نہیں کرنا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کتنی بار ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ دراصل شریعت نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی۔ یہ عمل ہر مرد اپنے مردانہ قوت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بیوی کے مخصوص ایام کا خیال رکھتے ہوئے اور بیوی کی صحت کے حساب سے جس قدر چاہے کر سکتا ہے، لیکن اعضائے خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک بار ہم بستری کے دوران مادہ تولید کی ایک کثیر مقدار انسان کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور مادہ تولید کی تیاری میں اچھی غذا کا ایک کثیر حصہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس طرح اچھی غذا کی ایک کثیر مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے۔ مادہ تولید کی کمی کے باعث بعض اوقات انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری سرطان انزال ہے۔ اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہوگا تو اس کے جنسی اعضاء کی قوت جاتی رہے گی اور ہم بستری کے لطف سے محروم ہوتا جائے گا۔ جنسی اعضاء کی قوت میں کمی کے باعث میاں بیوی کی باہمی تعلق میں ناخوشگواری اور رنجش پیدا ہونے لگے گی۔ ہمارے بزرگوں کا فرمایا ہے کہ زیادہ ہم بستری کے سبب انسان کے اعضائے رئیسہ مثلاً دماغ، دل، جنسی اعضاء اور گردے وغیرہ متاثر ہونے لگتے ہیں، جو انسان کی شدید جسمانی اور ذہنی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ مادہ تولید پتلا ہو جاتا ہے، جس کا اثر ہونے والے اولاد پر بھی ہوتا ہے اور وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی۔ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا۔ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اسے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا۔ یہودی بولا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس سے پوچھا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے جنت کی سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔
پھر کہا میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویا عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا، آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا علم عطا کر دیا۔ ناظرین، آئیے ہم بستری کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کے بارے میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزل یعنی احراج کے وقت علیحدہ ہو جانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے توڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس بھلائی کا مطالبہ کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی جو اس کی سرچشت اور فطرت میں داخل ہے۔ اے اللہ میں اس کے شر سے اور جس شر پر تو نے اس پیدا کیا ہے اس سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ معزز دوستو، ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری خامیاں اور کمیاں کوتاہی معاف فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شادی شدہ جوڑوں کو جو بے اولاد ہے سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بے روزگار ہے ان کی بے روزگاری دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہے ان کی رزق کو کثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔